میاں بیوی کی ذمہ داریاں، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے طرز اور انداز کے بارے میں جو احادیث میں ہدایات ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، میں اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب فربہی سے میرا جسم بھاری ہو گیا، فربا کہتے ہیں موٹے پر، تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہماری دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور آگے نکل گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا، پہلے تم جیتی تھی اب میں جیتا ہوں۔ دوڑنا عملی طور پر، فعلی طور پر خوش طبی کی، بیوی سے خوش طبی دل لگی، محبت کرنا، اور زبان سے یہ کہنا کہ پہلے تم دوڑ میں جیتی، اب میں جیت گیا، یہ مقابلہ ہو گیا، یہ زبانی دل لگی تھی۔ بلا شبہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کا دل خوش کرنے کی یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے خاص سبق ہے جن کے نزدیک دین میں اس طرح کی تفریحات کی کوئی جگہ نہیں۔ دین ہمیں منع نہیں کرتا خوش طبی رکھو، تفریح رکھو، نجائز تفریح سے منع کرتا۔ بیوی کو بے حجاب، بے نقاب کر کے، بے پردہ کر کے جب غیر کر دو، پارکوں میں، سیاحوں میں، بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں گھماتے کرنا، بلکہ گھمانا کیا ہے، ان کو بھیج دینا اور خود گھر میں ٹی وی دیکھتے رہنا۔ بیوی خانوں کے جوتے کپڑے جا کے خریدی بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، غیر مردوں سے خوش گپیاں کی جا رہی، اور وہ کھل کھل کر باتیں کر رہے ہیں، اور وہ گریبان سے پرس نکال کر ان کو پیسے دے رہی۔ یہ بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کی۔ حضور پاک کی 11 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بھی رہی۔ آپ نے اسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، جائیے ڈھونڈیے، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے اسلام سے بڑھ کر کون مصروف ہوگا؟ ایک طرف آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز بھی آپ پڑھاتے ہیں، مصلی کے امام، لوگوں کی صف میں درست کرتے ہیں، دوسری طرف آپ 27 جنگوں کے سپہ سالار اور جنرل ہے، کوئی مثال جلدی ملے گی؟ اس طرف آپ جنگوں کی سربراہی کر رہے ہیں، ادھر آپ دعوت و تبلیغ اور دین کے تعلیم اور ایمان کے حلقے اور قرآن کی تعلیم کے حلقے لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کے جھگڑوں میں صلح کرا رہے ہیں۔ کتنی ذمہ داریاں ہوں گی؟ انفرادی اجتماعی لوگوں کے معاملات آپ سے بڑھ کر کون مصروف ہے؟ اور بھیا وقت 9 گھرانوں کی آپ پر ذمہ داری۔ آپ اسلام کی کوئی ایک بیٹی، کوئی ایک بیوی پوری تاریخ میں، پوری حدیث میں، سیرت میں کہ وہ ملے کہ وہ بے حجاب بے نقاب بازار میں یا آپ اسلام کے جوتے کپڑے خرید رہی؟ اس معاملے میں جو آزاد خیال ہے، دین سے دور ہے، ماڈرن لوگ، وہ تو غلطی کا شکار ہے ہی ہے۔ اچھے خاصے نمازی عیادات دیندار لوگ بھی اس میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ گھر میں فارغ بیٹھے ہوں گے، بیر بازار سے گھر میں آ رہے ہوں گے، کاروبار سے نوکری سے گھر میں آ رہے ہوں گے، اور ان کی گھر سے بیگ مار نکل کر بازار جا رہی ہوں۔ اگر بہت ہی شوق ہے تو کوئی بات نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے، پردے میں جائے، برقعے میں جائے، بڑی چادر ہو، نقاب ہو، اور خامد باپ بیٹا بھائی بھائی مرد کے ساتھ دکاندار سے بات نہ کریں، چیز ان کو پسند کرا لیں، گاڑی میں بیٹھی ہے یا ساتھ ہے، ان کو آپ کو چیز پسند کرا لیں، لیکن بات چیز مت کریں غیر مردوں اور حجاب و نقاب میں، پردے میں اجازت ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف بعض مذہبی لوگ، مذہب پسند دیندار کرانے والے، ان میں بڑا خوش کا پن آ جاتا ہے۔ وہ جائز حد تک جو بیوی بچوں سے خوش طبی ہے، دل لگی ہے، ہنس مکھی ہے، یہ جائز لوگ، ان کا اپنے سے دل لگانا ہے، خود دل لگانا ہے، اس سے بھی دور رہتے ہیں۔ یاروں دوستوں کے ساتھ خوش طبی ہے، اپنے بیوی بچوں سے خوش طبی دل لگی نہیں، وہاں گھر میں داخل ہوتے یہ پیغام ہے کہ جیسے کوئی گھر میں مصیبت آ گئی، اور بچے ڈر کر بھاگتے ہیں ادھر ادھر۔ بیوی کو بالکل گھر کی نکرانی سمجھ کر، ملازمت سمجھ کر اس سے کام لیتے، اور بعض تو کیا سکول کے پڑھے ہوئے اور کیا مدرسے کے پڑھے ہوئے، مدرسے والوں میں کمی ہے لیکن کم ہے، وہ اپنی ماں کو بھی نکرانی سمجھتے ہیں کہ ہم دین پڑھ کر بہت بڑا مارکا ہم نے فتح کر لیا ہے کہ ہم گھر جائیں تو ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اس طرح بولیں گے اور ان پر اس طرح حاکمیت کرنے کی کوشش کریں گے جیسے وہ گھر میں ان کی ملازمت اور نکرانی ہے۔ یہ حدیث ہماری طبیعت کر رہی، ہم اپنے رویوں پہ نظریں ثانی کریں، جائز حدود میں خوش طبی، ہنس مکھی، دل لگی، دوسرے کے دل کو خوش کرنا، خود خوش ہونا، یہ اسلام کا عام پہلو۔ کسی خوش طبی کی ایک مثال ہے کہ حضور پاک اپنی بیوی کے ساتھ کیا لگا رہے، آپ کی عمر بھی زیادہ تھی، عائشہ کی عمر کم تھی،
دوڑ لگا خوش طبی دل لگی، لیکن کیسے مردوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں کسی اور کی نظر نہ پڑے غیر مارا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حضرت عائشہ کا وزن بھاری ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پھلکے رہے اور پھر دوڑ لگائی تو بعض کا وزن کے بھاری ہونے کی وجہ سے دوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو حضور پاک آگے نکل، یہ عملی خوش طبی اور قولی زبان سے بول کر فرمایا تمہاری اس پہلی دوڑ میں تم جیتی تھی اس کا مقابلہ، تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ شرمانا کہاں چاہیے؟ یا اللہ کی نافرمانی ہے، یا رسول پاک کی نافرمانی۔ ہماری بیویاں عورتیں بھی محلے دار سے باتیں کریں، رشتہ دار سے باتیں کریں، شاپنگ سینٹروں پہ باتیں کریں، وہاں تمہیں شرم نہ ہے؟ اور یہ مرد حاجی نمازی جا کر محلے دار کے ساتھ گھسے ہو، سارے دیکھ رہے ہیں، گھس رہے ہیں آنے جانے والے، وہاں اس کی شرم کہاں ہوئی؟ کون بیٹھی اندر جس کے پاس میں جا رہا ہے؟ اور خصوصاً جن گھر میں مرد کوئی ان کے پاس سارے میں بے شرم بے حیا ایک نمبر بین الاقوامی کمینہ اور بےغیرت بنا ہوا اندر گھس رہا، بھائی میں خدمت کرتا ہوں، میرا کام ہے، چلو خدمت کر رہی ہے مخلوق کی، دروازے سے لے رہے کرتا، اپنی عورتوں کے ذریعے عورتوں کی کوئی بیوہ مطلقہ خدمت کرو، عورتوں کے ذریعے کرو نا، یا تو کام کر رہی ہے تو بے رہے کرو۔ بیویوں سے لڑائی ہے، بیویوں سے بد اخلاقی ہے، غیر مردوں سے خوش طبی اور ہنسمکھی ہے، کہاں گئے یار دوست؟ ان کی غیرت کہاں؟ اس بات سے بند نہیں آتا، یہ کیا کے دن آپ کے پورے ہماری اللہ کی تو ناراضگی نہیں، ناراضگی ہم تو ساری اپنے ذات کی ناراضگی ہم کریں، اللہ کی بات سے بند نہیں آتا، ہم حدیں کراس کرتے ہیں، تو یہاں شرم آنی چاہیے، یہاں حیا اور لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، اور معاشرہ کہے گا، یہ غیر مرد کے پاس بیٹھتا ہے، آپ دل کو نکلتا ہے، یہاں شرم آنی چاہیے، یہاں عورتوں کو شرم آنی چاہیے، یہاں نہیں شرم۔ آپ نے بیوی کے ساتھ خوش طبی کرتے ہوئے شرم، اللہ کے رسول سے بڑھ کر شرم سکھانے والا کون؟ یہ تو سارے شادی شدہ بات کریں جتنے بیٹھے اس سنت پر عمل کیا کسی نے؟ اور یا تو سارے حاجی واجی بیٹھے بہت زیادہ شرم کے چپی ہے، یہ اللہ کے حضور اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی، آپ ایسے کسی لگائیے؟ تو میرے طالب صاحب جہانگیر صاحب اسی تو سنتوں پڑھا پڑھا کے قرآن حدیث اللہ صاحب تفسیر سہیل صاحب ریاض صاحب آپ کو پڑھا پڑھا کر ہم تھک گئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کیا نہیں کیا؟ میں نے کیا بتاؤ، شاید میری بیوی تو آج تک نہیں گئی شاپنگ کرنے کے لیے بازار، بلکہ میرے ساتھ بھی جہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر کہیں اتفاق سے کسی کام نکلے ہوں اور راستے میں کچھ چیز لینی ہو تو گاڑی میں بیٹھے رہیں اور میں کچھ چیز پکڑ لوں، یا حج عمرے پہ جاتے ہوئے حرم میں نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں راستے میں کچھ چیز پکڑ رہا ہوں لے رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہو، لیکن سنت پر عمل کیا بالکل نہ نہیں کرتا، کہنا تو آپ میرے سے کام شہزادہ آئے نا، یہاں آپ تمہاری قدم چاہیے وہاں کام نہیں، حضور کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے نہ کرتی ہے، افسوس کہ آپ حاجیوں نمازیوں میں سے تم میں سے کوئی بھی اس پر عمل کرنے والا، اب کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ شرما رہے ہوں، شرما رہے ہوں، یہ بےجا شرم، یہ شرم کہاں سے ہے؟ میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی اس پر عمل کرنا تھا، کوئی شرمانے کی بات نہیں، اپنے گھر کے اندر ہی سنت پر ایک ادا ہے، گھر کے اندر کمرے سے لے کر دیوار تک میری والدہ بھی موجود ہے، والدہ کوئی مسئلہ بتا یہ سنت، چلو جی بچے چھوٹے تھے ہمیں دوڑ لگا، اور ایک دفعہ کھیتوں میں گئے ہوئے چھوٹے چھوٹے تھے، اپنے زمینوں میں جب گئے تو ہم باہر نکل گئے بچے بھی ساتھ تھے، تو وہاں جب دیکھو دور دراز کوئی بھی نہیں تو بچے بھی تھوڑے دوڑ، ہم بھی تھوڑے دوڑ پڑے، ہم نے دوڑو، بچوں کو بھی تھوڑا دوڑایا، ہم نے دوڑ، کیا ہو گیا؟ بہت ہے۔ آپ علیہ السلام تو ادا حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول تھے، وہ جب سفر میں جاتے تھے تو جس جگہ اللہ کے رسول میدان مزدلفہ آتے جاتے کہیں پیشاب تقاضے کے لیے بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو تقاضا نہیں ہوتا تھا تب بھی اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے حضور کی اتباع، حالانکہ یہ وہ سنت نہیں ہے جو سنت عبادت کا حصہ ہوتا، عادیہ میں سے تھی، سنت کی دو قسمیں ہوتی، ایک سنت عادیہ ہوتی، آپ علیہ السلام نے عادتاً کوئی کام کیا، اور ایک جیسے آپ صبح کی سنتے پڑھتے ہیں، زور کی سنتے پڑھتے ہیں، لباس ہے، پگڑی ہے، آپ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سنتیں جو عبادت کا حصہ ہے، دینداری کا حصہ، آج یہ سنتے ایسی نہیں، لیکن ابن عمر اتنا خیال کرتے تھے، اتباع سنت میں بہت مشہور تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انس کہ میں حضور پاک کے ساتھ تھا ایک کھانے میں، اور آپ علیہ السلام کدو کی دلیاں شوربے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے، جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو کدو بہت پسند ہے، اس دن سے میں نے بھی کدو کو پسند کرنا شروع، ابھی حضور کی پسند بن گئی، حضور پاک صفائی پسند بہت،
تم بتلاؤ مولویوں قاریوں تمہاری صفائی ہے نزدیک؟ چھوٹی حدیث کی کتاب سے بڑی کتابوں تک، فقہ کتاب، کتاب الطہارہ، کتاب صرف وہ صرف بلفلوں کی حد تک پرچہ کرنے گیا تو اپنے برچی خانے کو، اپنے بستروں کو، اپنے سرہانوں کو، اپنے کپڑوں کو صاف پاک رکھتے ہو. آپ نے پوری دنیا کو صفائی اور پاکیزگی سکھانی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے گھر کا کوڑا نکال کر دروازے کے باہر مت پھینک. یہ یہودیوں کا طریقہ. نزد اپنی آتا ولا تشبہوا بالیہود. جب گھر کے باہر کچرا پھینکنے کی اجازت نہیں، کسی کوڑا دان میں جا کر ڈالتے. تو گھر کے اندر کو صاف ستھرا ہو زیادہ ضروری. کپڑوں کو، جسم کو، کچن. اور مولانا شاہ اللہ ہمیں بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کسی جگہ جاتے تھے، کسی کے ادارے اور گھر کو چیک کرنا ہوتا تھا کہ صفائی پسند ہے یا نہیں. تو وہ ڈرائنگ روم نہیں دیکھتے تھے کہ بیٹھ کر دیکھے جاؤ، وہ دو جگہ دیکھتے تھے، کچن، واش روم. ان کا واش روم صاف ہے یا نہیں؟ اگر واش روم صاف ہے تو یہ صفائی پسند ہے، ان کے اندر اصلاح. اور ان کا برچی خانہ دیکھ. یہ میں تو کبھی کبھی جاتا ہوں، کل پرسوں اپنے برچی خانے میں گیا ہوں، مولانا اسحاق اور مولانا شراب دونوں. میں نے کہا تمہارے صفائی کا یہ معیار ہے کہ جس کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکے. اتنے طلبہ تمہارے ہفتے، مہینے، شاید سالوں میں تم نے ایک دفعہ صفائی نہیں کی ہوگی. اتنی گند اور اتنا کچرا. انہیں خیال نہیں آ رہا کہ تم لوگوں کو خیال آتا ہے جو وہاں دودھ گرم کرتے ہیں اور اپنی چیزیں گرم کرتے ہیں. کبھی آپ کو احساس ہوا ہے کہ جو ہم نے دین پڑھا کس لیے پڑھا؟ خدا نام دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. ہاتھ چلا نظر آئے، دانت میلے، بالیں میلی، اندر کی بنین میلی، سرہانہ میلا، گندا سمیلا ہے، کپڑے میلے، کچن گندا، واش روم گندے. صفائی کو تو رزق ہی مانگتا. چھاپے ان چیزوں کی آتے ڈالیں. آپ نے سارے لوگوں کو بتلانا ہے. آپ نے سو رہے ہو، آپ نے سارے لوگوں کو بتلانا ہے. صفائی سکھانی. آپ کے اندر صفائی نہیں ہوگی، آپ گھر میں جائیں گے، چھٹی ہو جائیں گے، آپ گھر والوں کے کچن، واش روم کو، بسترے کو، بیگ کو، کپڑے کو صاف کرنے کا سبب کیا دیں گے؟ اور یہ ہمارا معاشرہ ہم کیا ہے؟ اوپر مٹھا چھلکا چوبتے رہیں گے اور صاف کرتے رہیں گے، شیشے دیکھتے رہیں گے، کپڑے اندر کی شرٹیں اور اندر کی بنائیں گندی. اسلام نے صفائی سکھائی ہے، استنجا سکھایا. جو پینٹ میں پیشاب کرے گا استنجا نہیں کرے گا کھڑے ہو کر کتے کی طرح. کتا بھی کھڑے ہو کر ابدم ہوتا ہے. اس نے تہذیب کہا ہے. اس لیے کہا کہ استنجا کرو اور ڈیلے سے کرو، پانی سے کرو تاکہ صفائی رہے. جی صفائی ایمان کا حصہ. ہر جگہ صفائی نظر آئے. میں نے دونوں کو کہا ابھی چلو میرے ساتھ گھر تو کسی کو پتہ نہیں کہ میں ابھی دو چکر. تو کسی بھی کمرے میں، شہر میں، کسی جگہ بھی گند مٹی ہاتھ لگانے سے بھی نظر آئے گی. سادہ گھر ہو جائے، اچھا گھر ہو، سادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، کپڑے سادے ہو جائیں، بستر صاف. صفائی گھروں کو چیک کریں. طبیعت کیا چیز ہے اور ذہن کیا ہے اور فام کیا ہے اور دماغ کیا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا بھرا ہے. اللہ اصلاح کرے تو اصلاح ہوگی. اصلاح اس کی ہوتی جو اصلاح کے لیے کیا ہو. لوگ لاکھ کروڑوں کے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنائیں گے، لیکن آپ نے 200 روپیہ اپنے گھر کے بہن کو صاف کرنے پہ نہیں لگایا. اب یہاں دیکھ رہے سارے سوال کریں آپ کے گھر کے رہ چاہوں گا جی. آپ سب کے لیے برا ہے. جن کے گھر آپ دیکھیں کوئی ہے جاؤں گا، جن کے گھر مسجد کی گلیوں کی طرف دروازہ کھلتا ہے، کبھی مارا ہو جاؤں وہاں بچوں سے، کبھی ملازم سے، کبھی کس سے صفائیاں کرا لیں. مسجد کے تقدس کے لیے صفائی کرا لیں، اور اس صفائی میں جن کے گھر قریب ہیں ان کے گھروں کے آگے جھاڑو لگا. لیکن آپ کی غیرت میں آپ کو نہیں لگا کسی کو. آپ کی شرم کہاں کہ ہمارے گھر مسجد کے قریب ہے، ہمارے گھر کی وجہ سے کھانا کھلا بندہ نہ ہو. ہم مسجد کے احترام میں اپنے دروازے کے دار کو بھی صاف کریں، حضور کی حدیث پر عمل ہو اور اس کی خاطر مسجد کی دعا نہیں. ایک زمین ہے نا کھلوڑے کروڑوں روپے لگانے کو تیار ہے، لیکن حضور کی بات کو ماننے کے لیے اپنے گھر کے باہر جھاڑو مارنے کو تیار نہیں. وہاں کچرا پڑا. تو ان کو یہ جو جمع دار آتے ہیں ان کو میں کئی دفعہ کہیں چھوڑ نہ جائیں. اگر وہ سستی کرتے ہیں ان کے بڑوں کو فون کرتا ہوں، وہ میرے سے بات کرتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ آئیں گے. بلکہ صاحب تک موبائل میں 1 دفعہ آتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں. ہماری کو ذمہ داریاں ہیں. جہاں اتنا بنایا اپنے گھر کے ساتھ تھوڑا سا پڑتا ہے جھاڑو مار. ہر ایک گھر کے باہر اپنے حدود میں جھاڑو مارے گا تو ہماری ساری گلیاں کیا رہیں. سچی بتنا. ہر ایک اپنے دروازے کے باہر اپنی حدود پہ جھاڑو مارے گا
کیا ہو جائے گی اور حضور پاک کی حدیث پر عمل ہو جائے. لیکن آپ کو کبھی نہ کبھی ہمارے مدرسے کے لوگ صفائی کرتے نظر آئیں گے کس کی نہیں. شاید کسی کا ضمیر جاگ کھڑا ہو اور وہ ان کے اندر تھوڑی سی یہ حس ہو کہ وہ بھی تھوڑی صفائی کر دیں. اللہ ہمارے سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی اور اس میں ہزاروں حکمتیں اور ہزاروں برکتیں چھپی ہوئی ہیں. آنکھیں بند کر اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کریں. یہ حضور پاک سے محبت اور عشق کا تقاضا ہے.